حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح، لیکن آج ہم نے اس کو کیا بنا کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اس لیے فرمایا تھا تاکہ جب نکاح زیادہ سے زیادہ ہوں گے، نکاح جب آسان ہوں گے، نکاح جب ہلکے ہوں گے تو سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، زناکاری ختم ہو جائے گی، عیاشی ختم ہو جائے گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسی امتی نے، اسی مصطفیٰ کے غلاموں نے اتنا مشکل کر دیا کہ عیاشی کو اس نے آسان کر دیا، زناکاری کو اس نے آسان کر دیا، مکاری کو اس نے آسان کر دیا، بے حیائی کو اس نے آسان کر دیا، اور جو مصطفیٰ کی سنت تھی اسی سنت کو لوگوں نے جو ہے دشوار کر دیا۔ اور جو سنت کو دشوار کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سنو مصطفیٰ کا فرمان، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع لحسبها ولجمالها ولدینها ولحسبها۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص نکاح کرتا ہے عورت سے، تنکح المرأۃ لاربع، چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے آدمی کہ اس سے نکاح کر لو، مالدار عورت ہے، مال زیادہ ملے گا، بھلے حسبہا، یا خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے کہ خاندان بہت اچھا ہے، میری عزت بڑھ جائے گی، اس لیے نکاح کر لیا جائے۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے، آگے ارشاد فرماتے ہیں بھلے جمالہا، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، لاؤ نکاح کر لیا جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں بھلے دینہا، یا اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں فاغفر بذات الدین، لوگوں کوئی بھی نکاح کرتا ہے مال کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے دولت کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے حسن و جمال کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے خاندان کی وجہ سے، لیکن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نکاح کرو تو تم ان چیزوں کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، بلکہ تم نکاح کرو تو دین کی بنیاد پر کرو، تم نکاح کرو تو مصطفیٰ کی شریعت کی بنیاد پر کرو۔ لیکن آج ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے لڑکے والے کا جا کر کے کہ تیرا لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، مالک نصاب ہونے کے بعد زکات دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اگر کسی نے جا کر کے پوچھ لیا تو صرف بھی بتا ہوا ہے اس کو ہر کوئی ہے، کہا دے پوچھ کیا رہا ہے، یہ تو نہیں پوچھ رہا ہے کہ آمدنی کتنی ہے، زمین کتنی ہے، تنخواہ کتنی ہے، کتنی مہینے پہ کما لیتا ہے، یہ سب پوچھتے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مالک نصاب ہونے پر زکات دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آج اگر پکا سود خور ہی کیوں نہ ہو، لیکن تعریف یہ ہو جائے پیسہ بہت ہے تو کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جو ایک درہم اگر سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کا معاملہ بھی ہے، یہ لڑکی گھر جا کر کے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تیری لڑکی بے پردہ تو نہیں رہتی ہے، کہ تیری لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، زکات دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کون پوچھتا ہے؟ بس صرف حسن و جمال دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حسن و جمال ایک بیماری میں تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ مال جو ہے یہ ذرا سی دیر میں تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ چیز مذہب اسلام ہے، وہ چیز ہے تو خدا کا دین ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس دور میں حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنا گئے تھے تو اس دور میں حضرت عمر نے یہ حکم دیا تھا مدینے کی سرزمین پر کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ دیکھیں آپ اسلام کا قانون تو دے گئے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی طرح سے دھوکہ نہ دے، یہ چاہتا ہے اسلام۔ اور ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ اپنا کام بن جائے، بس نہیں گئے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارا حساب بن گیا کہ قطعی کھٹے آم بیچ رہا ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ کھٹے ہیں، اور مل گئے مولانا صاحب دانش صلی اللہ کے لے تو جاؤ مزہ آئے جائے، بالکل اسے پتا بھی ہے کہ کھٹے ہیں، اسے پتا بھی ہے کہ صبح سے کئی لوگ شکایت بھی کر گئے کہ تمہارے آم اچھے نہیں ہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے لے تو جاؤ دانش صلی اللہ،
لے تو جاؤ بالکل قطعی مزہ آ جائے. دے گئے بیچارے 20 روپے کلو. جب دانے نے منہ سے لگا تو روتے جا رہے ہیں بیچارے, کھاتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں کہ کھاتے جا رہے ہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے عیب ظاہر کرو. تمہارا مال اگر خراب ہے, تم اپنا مال کے جو عیب ہیں وہ ظاہر کر دے. اب اس کی اگر بنے تو لے لے, نہ بنے تو نہ لے. یہ کہتا ہے اسلام. یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کو چونا لگاؤ, نہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی یہ حکم لگایا تھا کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. اگر سلطنت کی جانب سے اگر کسی نے دودھ میں پانی ملایا تو حکومت کی جانب سے اس کو سزا دی جائے گی. پورے مدینے میں یہ قانون نافذ ہو گیا. کوئی بھی دودھ بیچتا ہے پانی نہیں ملاتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے. حضرت عمر فاروق اعظم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. کانوں میں آواز آتی ہے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے, ماں کیا تمہیں امیر المؤمنین فاروق اعظم کا حکم نہیں پتا ہے؟ انہوں نے حکم دے رکھا ہے مدینے کی سرزمین پر دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا. اگر کسی نے پانی ملایا تو سلطنت کی جانب سے سزا دی جائے گی. کون کہتی ہے بیٹی, اور کون کہہ رہی ہے ماں کہ دودھ میں پانی ملا؟ بیٹی انکار کر رہی ہے. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ والدین کی اتباع اور پیروی ہر کام میں نہیں کی جائے گی. جائز امور میں تو پیروی کی جائے گی. اگر کوئی ماں کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو ناجائز طریقے کا حکم دے تو لڑکا انکار کر دے, اس میں گناہگار نہیں ہو سکتا. ہر بات نہیں مانی جائے گی باپ کی. کوئی باپ یہ کہہ دے کہ مجھے پیسہ چاہیے, چاہے تو مٹکا کھیل, چاہے جوا کھیل, چاہے تو شراب پی, کچھ کر, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہیں ہے, تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. ہر چیز میں ماں باپ کی پیروی نہیں کی جائے گی. تو ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا, لیکن بیٹی کہہ رہی تھی ماں امیر المومنین فاروق اعظم کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی کوئی ملائے گا تو سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. لیکن ماں کہتی ہے بیٹی بات تو صحیح ہے, عمر نے حکم تو لگایا ہے, لیکن تو یہ تو بتا ہمارے گھر میں عمر تھوڑی بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے تھوڑی ہے یہاں پر. حکم کہاں سے دیا انہوں نے؟ وہ اپنے گھر ہیں, اپنے گھر ہیں. رات کی تاریکی میں کون دیکھ رہا ہے بیٹی پانی ملا؟ اب بیٹی نے انکار کر دیا تیسری مرتبہ, پھر ماں نے کہا, پھر انکار کر دیا تیسری مرتبہ, پھر ماں نے کہا. پھر بیٹی کہتی ہے ماں یہ تو صحیح ہے عمر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ میرا یقین ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی تو وہ ذات ہے جو نہ وہ دن میں سوتا ہے نہ رات میں سوتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر سے کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے. صبح کو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھیجا کہ جاؤ اس گھر کی تلاشی لو, آخر کیا معاملہ ہے. تو پتا چلا کہ لڑکی بہت دیندار ہے, لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے, لڑکی کے دل میں خدا کا خوف ہے, لڑکی شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہے, لیکن ماں پکی دنیا دار ہے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ماں اگر مکار ہوتی ہے تو بیٹی اس سے زیادہ مکار ہوتی ہے, لیکن یہاں معاملہ اپوزٹ تھا. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کو اس لڑکی کی ادا اتنی پسند آئی, دینداری اتنی پسند آئی, تقویٰ اور طہارت اتنا پسند آیا, اللہ اکبر, کہ حضرت عمر اپنے لڑکی کی بہو بنا کر کے اس بیٹی کو لے کر کے آ رہے ہیں. نہ دولت دیکھی, نہ مال دیکھا, نہ خاندان دیکھا, اگر دیکھا تو اس لڑکی کا تقویٰ اور طہارت کو دیکھا, دین کو دیکھا. تو اسی بات پر اگر ہم عمل کر لیں, اللہ اکبر, تو ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا, اسلامی کلچر پیدا ہوگا. اسی لیے ہمارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے اگر لڑکا تلاش